وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين یا رب العالمین۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا، یعنی قیامت کے علم کے حوالے سے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اور میوے اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی فیمیل، کوئی عورت یعنی حمل، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، وضع حمل کرتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم سمجھتے تھے کہ ان کا بھی اختیار ہے، حصہ ہے اس کائنات میں، اختیار میں۔ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، صاف مکر جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے عرض کر دیا ہے پہلے ہی کہ ہم میں سے کوئی ان کا اقرار نہیں کرتا، آج ہم جو ہیں ان سے بیزار ہیں اور اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور گم ہو جائیں گے وہ سب کے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، جن کو معبود بنا رکھا تھا، جن کی بندگی کرتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں رہا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان تھکتا نہیں ہے خیر کی دعا مانگنے سے۔ خیر سے مراد ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر خیر کا تصور اپنا اپنا ہوتا ہے، دنیا میں بھلائیاں مل جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں سب کچھ مل جائے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے اسے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، آس توڑ دیتا ہے، مایوسی کی تصویر بن جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اپنی رحمت میں سے اسے مزہ چکھائیں، شاد کام کریں اپنی نعمتوں سے، رحمت سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، بعد اس کے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو، حالات تنگ تھے، مسائل تھے، مشکلات تھیں، اب جو ہے فراوانی ہو گئی اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اب وہ کہے گا کہ ہاں یہی تو میرے لائق ہے، یہ میری اپنی پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ میری اپنی منصوبہ بندی ہے، یہ میں نے اس کے بارے میں غور و فکر کر کے جو ہے تدبیر کی تھی، اس کے نتیجے میں مجھے حاصل ہوا، اور میں اسی لائق ہوں کہ مجھے دنیا میں نعمتیں ملیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور اسی دولت کے نشے میں پھر وہ یہ بھی کہہ اٹھتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کوئی آنے والی ہے، قائم ہوگی۔ یہ جنتوں کا ذکر جو نبی اور رسول کرتے رہے ہیں، وہ اصل میں یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے جب یہاں پر
خوب ہر طرح کی فراوانی ہو، عیش و آرام ہو، تو یہی جنت ہے۔ اسی جنت کے پیچھے ہمارے لوگ بھاگے پھرتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، اس کے لیے جو ہے امیگریشن کے لیے۔ دنیا کی جنت تو باہر ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی جانب، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً میرے لیے اللہ کے پاس، میرے رب کے پاس بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ سوچ جو پہلے بھی، اس سے پہلے قارون کی سوچ بھی آئی تھی کہ میرے اندر کوئی ہنر، خوبی ہے جس کی وجہ سے میری یہاں پر دولت ملی ہے، دنیا میں میں کامیاب ہوں۔ تو آخرت میں جو ہے، اگر آخرت واقعتاً ہونے والی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، تو جس اللہ نے ہمیں یہاں اتنا کچھ دیا وہ اس سے زیادہ نوازے گا، اور جو لوگ مستحق نہیں ہیں انہیں اس دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے ایک تصور آخرت کا جو بالکل صریحاً بنیاد سے ہی غلط ہے۔ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ آزمائش، امتحانی وقفہ ہے، اسی میں آزمایا جا رہا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے مال میں اور تمہاری اولاد میں، جن کو تم سب سے بڑی رحمت سمجھتے ہو، یہ اصل میں آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آگے ہم پڑھیں گے سورۃ غابن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ذریعہ آزمائش ہے، اس سے آزمائے جا رہے ہو، یہ ویک پوائنٹس ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ ناکام ہوتے ہیں اسی آزمائش میں، مال اور اولاد کی آزمائش میں۔ تو یہ اصل حقائق ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تصور آخرت کا یہ بھی ہے کہ اچھا کبھی ہوئی بھی تو ہمیں اس سے بھی زیادہ ملے گا، ہمارے اندر کوئی خوبی ہے تبھی دنیا میں بھی مل رہا ہے تو وہاں بھی ملے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ایسے منکروں اور کافروں کو جتلا دیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے، خوب کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم چکھائیں گے انہیں بڑے ہی غلیظ عذاب، سخت عذاب کا مزہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں اسے، أَعْرَضَ، اعراض کرتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتا اب، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ دیتا ہے۔ یہ تکبر کا ایک جیسچر ہے۔ کوئی دین کی بات بتانا چاہے، کوئی قرآن کا پیغام پہنچانا چاہے تو وہ کروٹ موڑ کے چل دے گا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسی کو تکلیف پہنچے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو دعائیں کرتا ہے لمبی چوڑی۔ اب جو ہے وہ مسجد میں بھی آ رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی کر رہا ہے۔ طلبہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی امتحان سخت آتا ہے تو اس زمانے میں ان کی دعائیں بڑی طویل ہو جاتی ہیں، مسجد کی حاضری میں بڑی پابندی آ جاتی ہے، مشکل سامنے آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف لو لگتی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی آپ نے فرما دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے، سوچو اس بات کو، تمہارا کیا طرز عمل ہے بالفرض اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، اور پھر تم اس کو نہیں مان رہے، اس کا کفر کر رہے ہو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو ایک نہایت دور رس مخالفت میں جا پڑا ہے۔ پھر اپنا انجام جو ہے وہ تم خود ہی اس کا تعین خود کر لو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھائیں گے انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے، اللہ کا یہ پیغام، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا تیرے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس آیت میں جو بشارت ہے کہ ہم ان قریب آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور پھر تم سمجھ جاؤ گے، لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اس کا ایک ڈائمنشن، ایک پہلو یہ ہے، ایک تو ویسے بھی ہے وہاں پر اب یہ مکی دور کی صورت ہے، اور پھر مدینہ میں جا کر مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی ہے غزوہ بدر میں، اور پھر کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکلات سے بچایا اور سخت ترین امتحانات سے بھی کامیابی سے گزارا، اور بالآخر فتح مکہ بھی ہو گئی، تو ایک تو یہ بھی ہے نشانی۔
ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آفاق و انفس میں قرآن مجید چونکہ ذکر کرتا ہے تخلیق کائنات کا، کبھی وہ فلکیات سے متعلق کوئی بات جو ہے اس کا اشارہ کر دیتا ہے، کل فی فلک یسبحون، کہیں ایمبریولوجی جو ہے علم جنین کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ وضع حمل سے لے کر اور بلکہ استقرار حمل سے لے کر اور وضع حمل تک یہ جو 9 مہینے ہیں یہ کیا کیا پروسیس ہے جن سے گزرتا ہے وہ بچہ، اس کی تفصیل آ رہی ہے، بڑی ڈیٹیل میں آ رہی ہے۔ یہ چیزیں اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، آج لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ واقعی جو قرآن نے کہا وہ حقیقت کے اور فیکٹس کے 100% عین مطابق، یا یوں کہی کہ اب لوگوں کا علم وہاں تک پہنچا ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقانیت کی بات ہے کہ جب مائکروسکوپ نہیں ہوتا تھا، اب یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس اس قسم کے جو ہیں وہ سائنسی ایجادات نہیں تھی اور کوئی امکان نہیں تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں دریافت کرنا، لوگوں کی سوچ وہ تھی ہی نہیں، اس زمانے میں قرآن نے وہ بات بتائی ہے جو آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ چنانچہ اسی پر وہ ایک کتاب ڈاکٹر مورس بکائی کی جو ہے فرینچ ڈاکٹر تھا، سب سے پہلے وہ کتاب سامنے آئی تھی، دا بائبل دی قرآن اینڈ سائنس۔ کہیں شاہ فیصل نے کہیں ان سے کسی علاج کروایا تھا کسی مسئلے میں، اور شاہ فیصل نے انہیں پھر ہدیے کے طور پر ایک قرآن مجید پیش کر دیا انگریزی ترجمے کا، وہ انہیں پڑھنے کا موقع مل گیا کہیں، اور وہ پھر جو پڑھتے گئے تو دلچسپی بڑھتی گئی۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی کہ بائبل جب آفاقی حقائق کے بارے میں بائبل میں جو ذکر ہوتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق اور یہ جو حقائق ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فزیکل سائنسز، ان کا کوئی حوالہ آتا ہے تو وہ بالکل حقائق کے خلاف۔ آج کی سائنس جہاں پہنچی ہے اس سے کوئی شے میچ ہی نہیں کر رہی وہاں پر، اس لیے کہ وہ انسانی ذہن اس کے اندر شامل ہو گیا تھا، اس وقت کا جو انسانی ذہن تھا اس کے مطابق یہ وہی چیزیں تھیں جو اب بائبل میں ہیں، لیکن سائنسی حقائق بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل غلط ہے، وہ نیریشن بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید جب ان کا ذکر کرتا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے سے کسی معاملے کا اشارہ دیتا ہے تو وہ 100% صحیح ہے اور بالکل جو ہے وہ ایکوریٹ ہے، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، انسانی ذہن اس کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بات میں ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے کمپیئر کیا ہے، کمپیریزن، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، اور وہ سائنسی حقائق یہ بھی انسان کی آنکھیں کھول دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1400 سال پہلے ان چیزوں کو واضح کر دیا تھا جس تک انسان کے ذہن کی رسائی ہی نہیں تھی، اور اب ہے۔ غالباً ڈاکٹر بلال فلپس ہیں کوئی، وہ بھی اسی پر کام کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو انہوں نے بھی موضوع بنایا ہے۔ تو یہ آفاق و انفس میں بھی ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ حق ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں یقین نہیں آ رہا۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور جان لو کہ وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے بہت سے حقائق اب کھل رہے ہیں، یہ حقیقت بھی ایک دن سب پہ کھل جائے گی کہ یہ واقعہ جو وعدہ اللہ کا تھا قیامت کا، اللہ کے حضور حاضری کا، وہ بھی 100% صحیح تھا۔ اس کے بعد ہے سورہ شورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ مبارکہ بھی آپ نے دیکھا سلسلہ حوامیم کی صورت ہے، حامیم سے آغاز ہوا لیکن حامیم کے ساتھ عین سین قاف، یہاں 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جن سے پہلے 5 حروف مقطعات ہیں، ایک یہ صورت ہے اور دوسری صورت مریم ہے، سورہ مریم 16ویں پارے میں، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سورہ مبارکہ بھی توحید عملی کے حوالے سے اس کے اندر بھی اس کے خاص پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ تھوڑا سا آپ ذرا ذہن کو پہ زور دیجئے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک توحید نظری اور فکری ہے، اللہ ایک ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، کائنات کا خالق وہ ہے، دعاؤں کا سننے والا وہ ہے۔ یہ تو ہے توحید فکری، نظری، علمی۔ اسی توحید کی عمل میں امپلیکیشن کیا ہوگی؟
جب وہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رب ہے، تو پھر بندگی اور اطاعت اسی کے لیے ہوگی۔ کسی اور کے آگے جھکنا، کسی اور کی اطاعت کو قبول کرنا اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، یہ شرک۔ سیدھی سی بات ہے، جب ایک اللہ کو مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ دعا کی جائے گی صرف اسی سے، مانگنا ہے صرف اسی سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے اسی کی بات کی تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی کا تو عہد کرتے ہیں، پروردگار صرف اور صرف تیری بندگی کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے۔ یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ کسی بھی اور سے مدد مانگی اور کسی اور کے بارے میں اگر آپ کا خیال ہے، میرا یا آپ کا، کہ وہ اپنے بل پر ہماری دعاؤں کو قبول کرنے اور ہمارے معاملے میں دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، تو یہی شرک ہے۔ یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے۔ تو لہٰذا دعا، یہ دعا کا مضمون آیا، سب سے پہلا مضمون سورہ زمر میں تھا، وہ اطاعت اور بندگی کا تھا۔ اگلی سورت سورہ غافر یا سورہ مومن، اس کے اندر دعا کا مضمون آیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اسی توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اب لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے صرف ایک اللہ کی طرف، کسی اور نظام کی طرف نہیں، کسی اور آئیڈیا کی طرف نہیں، کسی آئیڈیالوجی کی طرف نہیں، صرف اور صرف اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف۔ یہ مرکزی پوائنٹ تھا سورہ حامیم السجدہ کا۔ یہ میں ایک سیکوینس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک تو ہے اللہ سے دعا کرنا، ایک ہے لوگوں کو بلانا کسی خاص مقصد کے تحت۔ تو مقصد ایک ہی، اللہ کی بندگی کرو، لوگوں کو جوڑو اللہ سے۔ دعوت ہونی چاہیے ایک ہی دعوت، اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف۔ اسی کے ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین قائم اور غالب بھی تو ہو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو یا کسی اور کا نظام ہو، تو یہ ظلم بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے ایک اعتبار سے، عدل کے خلاف ہے۔ زمین اللہ کی ہے، نظام کس کا ہونا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، مالک وہ ہے، اور اس پر اگر شیطانی قوتیں اور طاغوتی قوتیں وہ اپنا نظام رائج کریں تو جو اللہ کے وفادار ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ویری سمپل، وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کرو۔ اقامت دین، یہ بھی اس توحید کا ایک عملی امپلیکیشن ہے۔ ایک اللہ کو مانتے ہو تو اسی کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے پھر اس کے جو ہے وہ وفادار بن کر دکھا دو اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے اقامت دین۔ یہ توحید ہی کی جو عملی امپلیکیشنز ہیں یہ انہی میں سے ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر جو توحید کا پہلو آ رہا ہے وہ اقامت دین کا ہے۔ باقی توحید کی عمومی دعوت بھی ہے، لیکن وہ ایک ڈائمنشن ہے جو اس میں سامنے آئے گی۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اسی طرح وہی بھیجتا ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان لوگوں کی طرف کہ جو آپ سے پہلے تھے وہی بھیجتا رہا ہے۔ کون؟ وہ اللہ کے جو العزیز ہے، الحکیم۔ وہ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، العزیز اور الحکیم۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی سب سے بلند و برتر ہے، سب سے عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لو کہ وہ اللہ جو ہے بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو ولی سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمارے مشکل کچھ حاجت رواں ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان سب پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نکلا ہوا نہیں ہے۔
وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے اے نبی آپ کی طرف یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ یعنی مکہ کے رہنے والوں کو۔ یہ مرکزی بستی تھی، مکہ کو ام القریٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جزیرہ نماء عرب کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جسے کیپٹل کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو یہ مقام اس کو حاصل ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ کے رہنے والوں کو، ومن حولها، اور جو ان کے آس پاس ہیں، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور خبردار کر دیں انہیں اس دن سے، وہ جمع ہونے کے دن سے جس کے وقوع میں، واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور وہ دن جب آئے گا جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو ایک فرقہ جو ہوگا، ایک طبقہ جائے گا جنت میں، اور ایک جو ہوگا وہ آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہاں یہ دو ہی آپشن ہیں، دو ہی امکانات ہیں۔ کچھ لوگ جو کامیاب ہوں گے جنت میں جائیں گے، اور جو کامیاب نہیں ہوں گے وہ یا ناکام ہو گئے، وہ سب کے سب جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، سب نیک ہو جاتے، بلے صالح ہو جاتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ تو داخل فرماتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، گناہگار ہیں، ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر، پشپناہ ہے نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اولیاء کو اختیار کر لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ کارساز ہیں، وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، ان کے پاس یہ قوت ہے۔ فاللہ هو الولی، تو ولی تو صرف ایک ہی ہے کائنات میں، وہ اللہ ہے جو کسی کے کام آ سکتا ہے اپنے بل پر۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس معاملے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ، اس کے بارے میں آخری حکم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا میں سارے معاملات، انسانی جھگڑے، کسی نے زیادتی کی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی نے مال غصب کر لیا، کسی نے زمین ہڑپ کر لی، یہ جو یہاں کے سارے معاملات ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انصاف کے لیے جو نظام ہے وہ دے گا، قانون وہ دے گا۔ چنانچہ یہ گویا تمہید ہے اس کی کہ جو اقامت دین کا مضمون ہے، اس نظام ہی کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہے جو توحید کے علم بردار۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا رجوع۔ فاطر السماوات والارض، وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فاطر بغیر کسی شے کے پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے، تمہاری نوع سے تمہارے جوڑے۔ ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں چوپایوں میں بھی اس نے جوڑے رکھے ہیں۔ یزرعکم فی، اسی طرح وہ پھیلا دیتا ہے تمہیں اس زمین میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ اللہ کو کسی اور پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اچھا اللہ کو سمجھنا ہو تو اس کو سمجھ لو، اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال تو کوئی نہیں ہے، کوئی مثال کے مانند بھی کوئی شے نہیں ہو سکتی، وہ اتنی یونیک ہستی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ہے سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں خزانوں کی اسی کے پاس ہیں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور ناپ تول کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقیناً وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ،
اس نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کر دیا ہے، دین کے معاملے میں وہی راستہ جو ہے اس پر تمہیں ڈالا ہے، دین توحید۔ ما وصى به نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور اے نبی وہی دین ہے، دین توحید جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ، اور جس کا حکم کیا ہم نے، تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ قائم رکھنا اس دین کو۔ دیکھیے توحید دین توحید ہے جس کا عملی جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا نظام ہو۔ دین الملک وہ نظام جس میں بادشاہ کو سارے اختیارات حاصل ہوں، دین الجمہور جس میں جمہور کو جو ہے وہ سارے اختیار حاصل ہو کہ جو چاہے قانون بنائے، اپنی اکثریت سے فیصلے کرے۔ دین اللہ جس میں قانون بنانے کا اختیار، دستور بنانے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ یہ ہے وہ دین جو تمہیں دیا گیا، اور یہی دین دیا گیا تھا حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، اور اے نبی آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم رکھو۔ یہ دین تمہیں عطا ہو گیا، اب اس پر کاربند ہو جاؤ۔ قائم نہیں ہے تو قائم کرو، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے معاملے میں تفرقے میں مت پڑو، مل جل کر اس کام کو کرنا ہے۔ کوئی اختلاف جو ہیں وہ فقہی اختلافات اگر کہیں مسالک کے ہیں بھی تو وہ نچلے لیول پر رہیں، لیکن لا آف دا لینڈ اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اس زمین پر قانون اصل میں اللہ کا نافذ ہونا چاہیے، یہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ مشرکین پر بڑی بھاری ہے، یہ اپنے نظام کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، اللہ کے دین کو کبھی بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، یہاں نوٹ کیجئے گا، ہدایت اللہ اسے دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب اسے بلایا جائے اور قرآنی آیات سنائی جائیں تو وہ بھی آگے بڑھ کر سننے کے لیے تیار ہو، یہ ہے، اس کو اللہ ہدایت ضرور دے گا، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اور کسی کو وہ چن بھی لیتا ہے، بعض اوقات کسی کو پک کر لیتا ہے، کوئی بہت گناہوں میں اور غلط کاموں میں ہے لیکن اچانک اس کی زندگی میں ٹرن آئے گا کہ اچانک جیسے لگتا ہے کہ اللہ نے کھینچ لیا اس طرف اور زندگی بدل گئی، تو معاملہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اللہ اپنے خاص مشن کے لیے بھی لوگوں کو چنتا ہے، رسول اور نبی جو بھی تھے اس کی سلیکشن ہو جاتی تھی، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی قوانین ہیں، کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں، کسی کو چن لیا، لیکن عام اس کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو، جو اس کے دین کی طرف توجہ کرے، قرآن کی طرف، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا، تفرقے میں نہیں پڑے مگر اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس العلم، آ چکا تھا، یعنی یہ ذکر ہو رہا ہے سابقہ امتوں کا، بغیاں بینہم، اور اختلاف کا اصل سبب آپس کے زدم زدہ چودراہٹ کے مسئلے یہ ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے ایک معین وقت کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی، الی اجل مسمى، مقرر وقت کے لیے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وارث بنایا جاتا ہے کتاب کا ان کے بعد یعنی نبیوں کے بعد، لفی شک منہ مریب، تو وہ اس کے بارے میں ایک الجھن میں ڈالنے والے شک کا شکار ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں شک کے اندر۔ نبی کے دور میں ایمان کی لیول اور ہوتا ہے، پھر صحابہ کا دور آ گیا، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو اے نبی آپ تو اسی کی طرف بلائیے، اسی دین کی طرف، اسی دین کی اقامت کی طرف۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ ڈٹے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجیے گا۔
وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لایا اس پر کہ جو نازل کیا گیا ہے کتاب میں سے، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ عدل و انصاف اس حوالے سے بھی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی کیا تحریف ہو گئی، صحیح جو ہے رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے عدل و انصاف کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ نظام عدل بھی قائم کرنا ہے، یہ اس کی ایک اور جہت ہے۔ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یہ اقامت دین کی بات جو ہو رہی ہے یہود کے لیے جو ہے اجنبی نہیں تھی، انہیں پتہ تھا کہ تورات ہمیں ملی ہے اور شریعت کے نفاذ کا ہمیں حکم ہوا تھا، اللہ کے دین کے قائم کرنے کے ہم ذمہ دار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شرارت نفس اور دنیا داری کے چکر میں وہ جو ہے وہ بہت دور نکل گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ عہد ہو چکا ہے۔ مشرکین کے لیے ایک نئی بات تھی بالکل۔ چنانچہ اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ بحث جو کرتے ہیں آپ سے، تو آپ کہہ دیجئے اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے درمیان کسی بحث بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہم سب کو جمع کر لے گا ایک دن۔ وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، جو لوگ حجت کرتے ہیں جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کے معاملے میں اس کے بعد کہ ان کے اس کو مانا جا چکا ہے، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اللہ پر اور توحید پر لوگ بہت سے ایسے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، مکے کے اندر ایسے موجود ہیں اور ان کی سیرت و کردار بھی سامنے ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربکم، تو وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں کج بحثی کرتے ہیں ان کی یہ حجت، ان کا یہ جھگڑا بالکل رائے گاں ہے، بے معنی ہے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ وہ دین واقعی اس کی طرف ایک لوگ آ گئے ہیں اور ان کا سیرت و کردار تمہارے سامنے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اب بھی اگر اس دین کی مخالفت کرتے ہو تو یہ پھر تمہاری ڈٹائی ہے، اب حجت تمہاری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر ہے اللہ کا غضب، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے کہ جس نے نازل فرمائی ہے کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی نازل کی ہے۔ یہ میزان کا لفظ جو آ رہا ہے یہ اصل میں اسی کے لیے آتا ہے، دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے، ایک ایسا میزان ہو جس میں ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے، کوئی کسی دوسرے کے حق پر دستدرازی نہ کر سکے، جو دستدرازی کر رہا ہے اس سے جو ہے صحیح معنی میں اس سے انصاف لے کر جس پر ظلم کیا گیا اس کی تلافی کی جا سکے۔ یہ پورا نظام عدل، اور آپ کو معلوم ہے کہ نظام عدل کے لیے سمبل کیا ہے ساری دنیا میں؟ میزان، سکیل۔ اللہ نے وہ میزان اتاری ہے جو انسانوں کے درمیان تمام جھگڑوں کا آخری فیصلہ کرنے والی ہے۔ یہ ہے اس کا وہ دین، اسی نظام کو قائم کرنا ہی اقامت دین ہے، اسٹیبلش کر دینا کہ ہر ایک کا کہ حق کا تعین کس ذریعے سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے حقوق معین کر دیے ہیں، جو اصول دے دیے ہیں، جو قوانین اور ضابطے بنا دیے ہیں، اس کے مطابق۔ سورہ حدید میں بھی یہ بات آئے گی کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے بھیجے رسول اپنے بینات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ دو چیزیں بھیجی، کتاب اور میزان۔ ایک ہے یہ کتاب ہدایت جو انسان کو راستہ دکھا رہی ہے آخرت کی کامیابی کا، ایک میزان ہے جو دنیا میں نصب کرنی ہے، عدل قائم کرنا ہے، اللہ کا نظام قائم کرو گے تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف ملے اور ایک ماحول ایسا مل جائے کہ جس میں اللہ سے لو لگانا، دین کا کام کرنا، آخرت کے لیے محنت کرنا وہ آسان ہو جائے، اور کسی شخص کے ساتھ بھی دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی نہ ہو، تاکہ جس امتحان میں اللہ نے اس ڈالا ہے اس دنیا میں، اس امتحان میں وہ اس امتحان گاہ کو بھی کمفرٹیبل بنائے، پرسکون بنائے۔ پرسکون تبھی ہوگا جب عدل و انصاف ہوگا۔ چنانچہ یہ پورا ایک میزان بھی دے دیا، سماجی نظام کیا ہوگا، معاشرتی کیا ہوگا، معاشی کیا ہوگا، پورا سیٹ اپ ہے، یہ میزان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ اور ساتھ ہی ایک میزان بھی اتاری ہے۔
وما يدريك لعل الساعة قریب، وہ اس لیے نہیں اتاری کہ عجائب گھر میں سجا دو اسے، اس کو نصب کرنا ہے۔ یہ مضامین انشاءاللہ آگے کھلیں گے۔ اور تمہیں کیا عجب، تم کیا جانو کہ کیا عجب کہ وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچاتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی، وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ تو ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے، اس قیامت کے تصور سے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بالکل یقینی ہے، شدنی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، آگاہ رہو وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اس ساعت کے بارے میں، قیامت، اس گھڑی کے آنے کے معاملے میں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یرزق من یشاء، وہ رزق عطا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ خود قوی ہے اور زبردست ہے، چھایا ہوا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی طالب ہوگا آخرت کی کھیتی کا تو ہم بڑھا دیں گے اسے اس کی کھیتی میں سے، یعنی ہم اس کو اس میں سے وافر حصہ عطا کر دیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے طالب ہے آخرت کا، آخرت کی کامیابی، اپنے اس مستقبل کی فکر ہے اسے، جو اصل فیوچر ہے، جو اصل زندگی ہے۔ تو جو چاہے گا کہ مجھے وہاں پر اللہ اجر عطا فرمائے اور وہاں کی نعمتیں ملیں، تو وعدہ ہے اللہ کا کہ نزد لہ فی حرثہ، ہم بڑھا دیں گے اس کی اس کھیتی میں سے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی چاہے گا کہ دنیا کی کھیتی میں یہی مجھے سارے مال اور اسباب اور آسائشیں، سہولتیں سب یہی مل جائیں، عزت، دولت، نؤتہ منہا، اس میں سے ہم اسے دے دیتے ہیں کچھ۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہماری جو منزل ہے وہ یہ دنیا ہے یا آخرت ہے، ہم نے کس کو پریفرنس دینی ہے، کس کی کامیابی ہمیں زیادہ قبول ہے، منظور ہے۔ یہ ایک ذہن کلیئر ہونا چاہیے۔ عام طور پر تو لوگوں کا ذہن کلیئر ہے اس معنی میں کہ جن کا کلیئر نہیں بھی ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے دنیا کے طالب بنے ہوئے، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ جو آخرت کو مانتا ہے، تو جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے اسے یہی مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے بھی کوئی ایسے شریک ہیں کہ انہوں نے بھی راہ ڈالی ہے ان کے لیے دین کے اندر؟ اللہ تعالیٰ تو پورا قانون بھی دے رہا ہے، ایک ضابطہ دے رہا ہے، وہ میزان عادل تمہیں دے رہا ہے کہ اس کو نافذ کرو تاکہ تمام لوگوں کو امن ملے ہر لیول کے اوپر۔ کوئی اور بھی تمہارے شریک ایسے ہیں جنہوں نے کوئی کتاب دی ہو، کوئی دین اور شریعت اور کوئی نظام، کوئی قانون دیا ہو؟ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے قانون اور اس نظام کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کے پاس اپنا کوئی نظام ہے تمہارے ان شریکوں میں سے جنہوں نے یہ تمہیں عطا کیا ہو؟ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک چیز مقرر نہ ہو چکی ہوتی، فیصلے کی مدت طے نہ پا چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، انہیں مزید مہلت نہ دی جاتی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ظالموں کو، گناہگاروں کو، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اپنی کمائی کے وبال سے، یعنی جب اٹھیں گے روز محشر اس وقت ان کا وہ حال ہوگا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ وبال تو ان پر آنا ہی آنا ہے، پڑے گا اس کا جو بھی نقصان ہے، جو انہوں نے ظلم کیے تھے اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، زبانی کلامی ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑی فضیلت، فضل الکبیر، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز، یعنی وہ جنت، وہ بڑی فضیلت
کہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی کسی اجرت کا تقاضا نہیں کر رہا، میں نے تم سے جو ہے کچھ مانگا نہیں ہے، اپنی ساری محنت صبح سے شام تک کی یہ محنت ہے، قرآن کو پہنچا رہا ہوں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی اجرت کا جو ہے مطلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، اس کی کئی تعویلات کی گئی ہیں، لیکن جس کی طرف اکثر مفسرین کا رجحان ہے اور جو زیادہ لگتا بھی ہے دل کو، کہ بہرحال قبائلی زندگی میں ایک بات طے شدہ ہوتی تھی کہ ہر شخص نے، قبیلے کے آدمی نے اپنے ہی قبیلے کے آدمی کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو۔ کسی دوسرے قبیلے والے سے جھگڑا ہوا، غلطی اپنے قبیلے والے کی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ساتھ دیں گے وہ اپنے بندے کا۔ عدل و انصاف وہاں نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرابت اور قبیلے کا ہم قبیلہ ہونا، اس کی ایک دوسرے کی ایکسٹرا آرڈینری فیور کی جاتی تھی، یہ ہمیشہ سے تھا رواج۔ تو آخر میں تمہارے قبیلے کا ہوں، میرا تعلق قریش سے ہے، اور جو تمہارے اپنے نارمز ہیں کہ قبیلے والوں کا کچھ لحاظ ہوتا ہے، کچھ ان کے ساتھ آپس میں نرمی کی جاتی ہے، کم سے کم اس کا تو لحاظ کرو۔ الا المودۃ فی القربى، رشتہ داری کا تعلق ہے، ہم قبیلہ ہونے کا تعلق ہے، اور تمہاری یہ صدیوں کی روایات بھی ہیں کہ اپنے قبیلے والوں کا ہر موقع پر ساتھ دینا۔ تو ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، لیکن میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، میری جان کے دشمن تو نہ بن جاؤ، اور یہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم تو مت کرو۔ یہ تھا جو ان کو تھوڑا سا توجہ دلائی گئی کہ تمہارے اپنے نارمز کے اعتبار سے، جو تمہاری روایات ہیں ان کے اعتبار سے بھی تمہارا طرز عمل غلط ہے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے گا نیکی خیر کی بات تو ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بہت قدردان ہے، حق ماننے والا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، معاذ اللہ، کہ یہ قرآن خود گھڑ کر پیش کر دیا اور اللہ کی طرف منسوب کر، کیا یہ ان کا دعویٰ ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر ایسا ہوا بفرض محال، اگر وہ اپنی طرف سے جو ہے کوئی ایسی چیز منسوب کر دیں اللہ کی طرف، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر کر دے، مہر لگا دے، یعنی یہ جو چشمہ فیض جاری ہے اور آپ کے قلب پر وہی اترتی ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے، اس نعمت سے نوع انسانی محروم ہو جائے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے باطل کو، وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور مستحکم کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے دل کی باتوں کا بھی۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے کہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور بہت سی برائیوں سے درگزر بھی کرتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اضافی طور پر بھی دیتا ہے، جو مانگتے ہو وہ بھی ملتا ہے، اضافی بھی اللہ عطا کرے گا۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، ان کا تو انجام ہے سخت ترین عذاب۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے اپنے بندوں کے لیے رزق کو، بہت فراوانی ہو جائے، تو کیا ہوگا پھر؟ تو یہ ادھم مچا دیں گے زمین میں۔ انسان کی کمزوری ہے، زیادہ مال مل جائے، زیادہ سہولتیں مل جائیں تو اس کے جو ہے وہ غلط راستے پر جانے کے اور گناہوں کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر رزق کی کشادگی ہو جائے سب پر تو پھر یہ فساد بھی جو ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن تو وہ اتارتا ہے رزق ایک اندازے کے مطابق جو وہ چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ،
بے شک وہ اپنے بندوں کے حوالے سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ہے کہ جو نازل کرتا ہے بارش اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ بارش کے انتظار میں جو بارانی زمینیں ہیں ان کے اوپر ان میں بیج ڈال کے جو ہے کسان انتظار کر رہا ہے، بارش تاخیر سے آ رہی ہے تو مایوس ہو گیا کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے اصل ولی، کام بنانے والا، کام آنے والا، الحمید، تمام خوبیوں کے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ ذرا غور تو کرو، اور پھر اس کی خلاقی اور اس کی صنائی، اس پہ جو ہے تم دنگ رہ جاؤ گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو ہم نے پھیلا دیے ہیں بے شمار ان میں جو جاندار ہیں، جانور ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، یعنی یہ جانور جو پھیلے ہوئے ہیں زمین پر، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ ان سب کو جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے، جب چاہے وہ تمام مخلوق کو جمع کر لے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور نہیں آتی تم پر کوئی مصیبت مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ نظر انداز بھی کر دیتا ہے بہت سے گناہوں کو، درگزر بھی کر لیتا ہے بہت سے گناہوں سے۔ یعنی دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان میں سے بہت سی وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے گناہوں اور غلط طرز عمل کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ اور پھر خاص طور پر جو عذاب ان پر آتے تھے، قوموں کے اوپر دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، تو یہ تمہاری ہی کمائی ہے، جو تمہارے گناہ ہیں ان کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کسی کو کسی کے جرائم کی سزا جو ہے کسی حد تک دے دیتا ہے، ایک حد تک، لیکن اصل جو ہے سزا وہاں پر ملنی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی، کوئی کارساز، اور نہ کوئی نصیر یعنی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہیں، یہ بڑے بڑے جہاز، سمندری جہاز، کالأعلام، جیسے پہاڑ ہوں، جیسے کوئی چٹان کھڑی ہو۔ جو بادبانی جہاز بنتے رہے پچھلے زمانے میں، وہ بھی بہت ہیوج ہوتے تھے، تو کالأعلام، پہاڑوں جیسے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو بالکل ساکن کر دے، تھام لے۔ اور بادبانی جو ہے جہاز چلتے تھے وہ تو ہوا کے بل پر ہی چلتے ہیں، وہ تو سسٹم ایسا ہوتا تھا کہ ہوا کو اس حساب سے وہ ڈائیورٹ کر کے اپنے ڈائریکشن میں وہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا تھا، لیکن ہوا تو ہونی چاہیے تبھی چلیں گے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو بالکل روک دے، ساکن کر دے، اور پھر وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے وہ جہاز۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، یا اللہ کو یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ انہیں تباہ و برباد کر دے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی ابھی دنیا میں ہی تباہ کر دے، اور وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ نظر انداز بھی کر دیتا ہے بہت سوں کو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، بحث کرتے ہیں، اس آیات قرآنی کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاکہ وہ بھی یہ جان لیں مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی جائے مفر نہیں ہے، بھاگ کر نہیں جا سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔